کہ محبت یک طرفہ اگر ہو تو وہ بیکار ہے، دو طرفہ ہو تو اسی سے ہی جو ہے نا وہ بیڑا پار ہے۔ جب آپ نے یہ در ایسا ہے کہ جب آپ نے محبت کا یہاں پہ اظہار کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی جواب بھی محبت سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی جو محبت ہے وہاں سے آپ کو کوئی پیسہ یا کوئی عہدہ یا کوئی اس طرح کا معاملہ ملے گا، لیکن یہاں سے محبت کا جواب جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سلسلہ آپ کو ملے گا۔ اس کے لیے دو تین باتیں تنظیمی طور پہ، زیادہ وقت نہیں، کیونکہ صدر مجلس صاحبزادہ مرشد کریم یہاں پہ موجود ہیں، اصل گفتگو ان کی ہے، لیکن کیونکہ سرکار کی ذات پاک نے ایک تنظیم بنائی ہے، تنظیم کے قواعد و ضوابط کے حوالے سے ساتھیوں کے اندر جو سستی ہے، جو کمی بیشی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے چند باتیں جو ہے وہ آپ کو بتانا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہو رہا ہے، یہ تنظیمی طور پہ دورہ ہو رہا ہے اور ان جگہوں پہ دورہ ہو رہا ہے جہاں پہ سرکار کی ذات پاک کے مشن سے اور سرکار کی ذات سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، لیکن جہاں پہ کمی بیشی کا سلسلہ محسوس کیا وہاں پہ یہ دورہ ضروری سمجھا۔ تو آج آپ کے اس علاقے میں جب آئے تو آنے کے بعد آپ کو چار چیزیں جو ہے یاد کرانا مقصد ہے۔ آپ کے یہاں آستانہ ہے، کئی مرتبہ یہاں آنا ہوا، اور اس آستانے پہ درود شریف کی محفل میں وقتی طور پہ جب چلے جاتے ہیں تو تھوڑی سی تعداد بڑھ جاتی ہے، جب کافی دن ہو جاتے ہیں تعداد پھر کم ہو جاتی ہے۔ تو ایک یاد کرانا مقصد آپ کو یہ بات تھی تنظیمی طور پہ کہ سرکار کی ذات پاک کی جو تعلیم ہے، سرکار کی ذات پاک کا جو طریقہ ہے، سرکار کی ذات پاک کا جو عقیدہ ہے، جو لوگ واقعی محبت کا جواب محبت سے چاہتے ہیں تو ان کو اس طریقے پہ چلنا ہوگا۔ اگر وہ نہیں چلیں گے تو یقین کریں کہ وہ محبت والے تو کہلائیں گے لیکن جواب محبت سے نہیں ملے گا، پھر یک طرفہ محبت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب آپ درود کی محفل یہ اٹینڈ کریں، اللہ کو مانے اللہ کی نہ مانے، وہ بات جو آپ نے سنی ہوگی، اللہ کو مانے اللہ کی نہ مانے تو وہ معاملہ اسی طرح سے ہے کہ جب اللہ کی نہیں مانیں گے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے۔ اسی طرح سے مرشد کی ذات جو ہے وہ اللہ پاک کا عکس ہے، مرشد کی ذات جو ہے وہ اللہ پاک کے کرم اور فضل کا ایک منبع محور نقطہ ہے۔ جب آپ نے مرشد کی ذات کے ساتھ اپنی نسبت کو جو ہے وہ بنا لیا نا تو پھر اب آپ کو مرشد کی بات ماننا پڑے گی، نہیں ماننی تو چھوڑ دیں۔ اگر آپ اپنے ہی وہ سوچ کے ساتھ، اپنے ہی ذہن کے ساتھ، اپنی ہی مرضی کے ساتھ چلنا ہے تو مرشد کے ساتھ اپنا جو ہے وہ تعلق واسطہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو مرشد سے تعلق واسطہ یہ الگ بات ہے کہ مرشد جس کو چاہے جب چاہے جو چاہے عطا کر دے، لیکن مرشد جو ہے لفظ ہے ایک بے پرواہ ایک لاپرواہ۔ مرشد جو ہیں وہ بے پرواہ ہوتے ہیں، لاپرواہ نہیں ہوتے، مرشد بے پرواہ ہوتے ہیں۔ اگر پرواہ آ گئی، سوچ آ گئی، سوچ کب آتی ہے کہ مرشد فرماتے ہیں کہ کچھ دور رہ کے ہمارے قریب ہیں اور کچھ قریب رہ کے ہم سے دور ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جس کی وجہ سے وہ نظر دوڑاتے ہیں، جس سے ان کو عشق ہے، جس کے اندر وہ عشق دیکھا تو نظر ہو گئی اور اس کا بیڑا ہی پار ہو گیا۔ اب عشق کس سے ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہمیں تو اس مشن سے عشق ہے، ہمیں تو ذکر سے عشق ہے، نہ تو ہم ذکر کریں نہ مشن کا کام کریں تو بڑی بڑی باتیں کریں۔ اس کے لیے سرکار نے طریقہ کار دے دیا، ہر شہر میں طریقہ کار دے دیا، درود کی محفل کا طریقہ کار دے دیا، لطائف کی محفل کا طریقہ کار دے دیا، ماہانہ 11ویں شریف کی محفل کا طریقہ کار دے دیا۔ اور یہ محفلیں ایسی ہیں کہ ان محفلوں میں انبیاء بھی آتے ہیں، صالحین بھی آتے ہیں اور ولی بھی آتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ سرکار کی بارگاہ سے یہ جو انعام ملا ہے نا یہ کوئی عام نہیں۔ ان محفلوں کا ادب و احترام کیا کریں، وہ ادب و احترام کیا ہے باوضو ہو کے بیٹھا کریں، ادب کے ساتھ بیٹھا کریں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھا کریں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، محفل میں حاضر ہونا ہی بہت بڑی سعادت ہے۔ تو آپ سے یہ جو پہلا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے آستانے کی رونق جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے۔ درود کی محفل میں پابندی کریں، لطائف کی محفل میں پابندی کریں، ماہانہ 11ویں شریف کی جو ہے وہ پابندی کریں۔ پھر اس کے علاوہ دوسری بات جو آپ سے کہنا تھی وہ یہ تھی کہ تنظیم کی ایک پالیسی ہے، جب وہ پالیسی آپ کے امیر کے تھرو پہنچے تو اس پالیسی کے ساتھ آپ نے
شانہ بشانہ کندھا ملانا ہے، چلنا ہے. اگر آپ نہیں چلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. وہ پیچھے کیسے رہ جائیں گے کہ جب ایک بارات جاتی ہے یا ایک جگہ پہ پورا کاروان مل کے جاتا ہے اور وہ وہاں پہ گاڑی کا بندوبست کرے، جو اس گاڑی میں بیٹھ گیا وہ منزل پہ پہنچا، جو گاڑی پہ نہ بیٹھا گھر پہ بیٹھا رہا لیٹ ہو گیا، یقین کر وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ سرکار کی ذات پاک نے ہمیں جو تنظیم کا طریقہ کار دیا، وہ پالیسی جو ہے جب آپ کے پاس پہنچے وہ پالیسی گاڑی ہے اس منزل پہ پہنچنے کے لیے جس منزل کو آپ نے اور ہم نے جو اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ مرشد راضی ہو گیا تو رب راضی ہو گیا. تو اب پالیسی کیا ہے کہ تنظیمی طور پہ یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں جو قریب کے مزارات ہیں ان مزاروں پہ ہر نوچندی جمعرات کو آپ محفل کیا کریں گے. آپ کے اس شہر کے جو امیر ہیں یا باقی جو شہروں کے امیر ہیں وہ پابند ہیں، اور واٹس ایپ کا معاملہ اور نیٹ کا معاملہ اس وقت جو ہے وہ اتنا آسان کر دیا گیا. آپ درود شریف کی محفل، لطائف کی محفل اور جو نوچندی جمعرات کو کسی جو ہے دربار پہ آپ نے جو محفل کا آغاز کیا ہے اس کی فوٹو بنا کے بھیجیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی آپ اس بس میں بیٹھ گئے ہیں، اور اگر آپ نہیں بیٹھے پیچھے رہ گئے تو پھر منزل سے دور رہ گئے. تیسری بات یہ ہے کہ تنظیم نے ابھی یہ جو صاحبزادہ مشرفین اور یہاں پہ دیگر عہدیداران آپ کے پاس آئے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس آنے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ سرکار کی ذات کے ساتھ اپنے عقیدے کو پختہ کریں، عقیدے کو مضبوط کریں. عقیدے کے حوالے سے اس لیے میں نے آپ سے بات کی، کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے مالی حوالے سے یا معاشی حوالے سے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ وہ منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھو زیادہ گھروں کا جو مہمان ہے وہ بھوکا رہتا ہے کہ اس کے گھر کھا لیں گے، اس کے گھر کھا لیں گے، اگلا دے یا نہ دے اس کی مرضی. جو اپنے گھر سے کھاتا ہے نا یقین کرو پیٹ اس کا جو ہے وہ پورا رہتا ہے. جس مرشد کے ساتھ آپ نے اپنے عقیدے کو رکھا ہے، جس مرشد کی ذات کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق واسطہ رکھا ہے اس کو مضبوط کرو، اور یہ جب آپ کا معاملہ مضبوط ہو جائے گا یقین کرو کہ میرے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جو ہے وہ رات کو سوتا ہی نہیں جب تک کہ اپنے ایک ایک بندے کو دیکھنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرا شاہی میرا شاہی، بلکہ مست بلند رہیں گے. آپ اور ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کی ذات پاک جو ہیں وہ ظاہری طور پہ موجود ہیں تو وہ کب سوئیں گے کب؟ اور جب آپ داتا صاحب کو جو ہے وہ بولتے ہو جی وہ آ جاتے ہیں، خواجہ صاحب کو بولتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، آپ 11ویں شریف والے پیروں کو بولتے ہیں آ جاتے ہیں، تو مرشد کی ذات کے بارے میں آپ کا عقیدہ اتنا کمزور ہے. یہ عقیدہ اس ذہن میں رکھو، سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم مشن کے لیے جو ہے نکلتے ہو تو سیدھے ہاتھ میں ہم بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو جب مرشد ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہے تو پھر یار کوئی سیاست نہ کرو، کوئی کمی بیشی نہ کرو، یہ دوبارہ وقت نہیں ملے گا، یہ دوبارہ جو ہے موقع نہیں ملے گا. اب انعام کا وقت ہے، انعام ملنے کا وقت ہے. وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف کتابوں میں احادیث مبارکہ میں بھی اب وہ بات جو آپ کو آخری بات بتا کے میں صاحبزادہ مشرفین کی بارگاہ میں جو ہے وہ یہ سارے معاملات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ نے سنا ہوگا قیامت قیامت قیامت، پچھلے ابھی 2 مہینے کے اندر اندر جو نیٹ سے منسلک لوگ ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کریں گے کہ حدیث پاک میں ایک بڑا معتبر جو ہے وہ نشانی کا حوالہ دیا گیا ہے کہ سعودیہ کے اندر صحرا جہاں پانی نہیں تھا، جہاں پہاڑ ہوں گے، بنجر اور خشک پہاڑ ہوں گے، وہاں ایک چشمہ پھوٹے گا، اور چشمہ جو ہے وہ بڑی شدت سے پھوٹے گا. جب وہ چشمہ پھوٹے تو سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب ہے. تو آج سے 2 مہینے پہلے جو ہے یہ چشمے کا سلسلہ بھی ہو گیا، جو نیٹ والے لوگ ہیں وہ پہچانتے ہوں گے. پھر بچے جو ہیں پیدا ہوتے ہی بوڑھے ہوں گے، بچے پیدا ہوتے ہی بوڑھے. یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا بھائی، آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں سرفروشوں کو کہ آپ کا وقت انعام والا قریب آ گیا ہے. جب انعام ملنا ہوتا ہے تو امتحان لیا جاتا ہے. جب انعام ملنا ہوتا ہے نا، جب بچہ پڑھ لیتے ہیں نا تو پھر وہ پیپر ہوں گے تو بھائی جو ہے نا وہ اگلی کلاس میں جائے گا. پیپر جو ہے نہیں دے گا تو جس کلاس میں ہے وہ وہیں رہے گا. اب پیپروں کا وقت آ گیا ہے. پیپروں کا وقت یہ ہے کہ مرشد کی ذات کے ساتھ اپنے عقیدے کو پختہ رکھو یار. مرشد کی ذات کے ساتھ اپنی سوچ،
اپنا فکر، اپنا جسم، اپنا ایک انگ مرشد کی ذات کے ساتھ اٹیچ رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ مرشد کی بارگاہ سے بلاوا آئے اور تم جو ہے وہ پیچھے رہ جاؤ. میں اب عقیدے کی بات آخری کر کے، مرشد کریم کی بارگاہ سے ہمیں جو ہے وہ اجازت ملی. ہم تربت گئے، وہاں ذکری لوگ ہیں. ذکری ان کو کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 27 رمضان المبارک کو یہ تربت کے اندر ایک پہاڑی ہے، کم از کم 2 کلومیٹر کا ایریا ہے، وہاں ان کا یہ عقیدہ ہے. اور 27 رمضان المبارک کو وہ رات کو وہاں جمع ہوتے ہیں. اس 2 کلومیٹر کے ایریا میں گرمیاں اور سردیوں وہ جوتا نہیں پہنتے اور اپنی پوری فیملی لے کے جاتے ہیں. بچہ گود میں ہو یا وہ بوڑھا ہو، اور ساتھ اپنی اپنی سواری لے کے جاتے ہیں. عقیدہ ان کا کیا ہے کہ 27 رمضان المبارک کو رات کو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے اور انہوں نے ہمیں کہہ دیا کہ چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہتے ہیں، ہر چیز کی وہ تیاری کر کے جاتے ہیں. یہ ان کے عقیدے کی بات ہے. سرکار کی بارگاہ میں جب یہ ساری باتیں جو ہے نا ہم نے عرض کی تو سرکار کی ذات پاک مسکرائے، سرکار نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہاں جو ہے بڑے بڑے لوگ بم بھی اس علاقے میں پھینکتے ہیں، لیکن بم اس لیے نہیں وہاں پھٹتے کہ وہ جس کو چاہنے والے ہیں اس کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ان کے اوپر کرم کر دے. تو آپ اپنے عقیدے کو ان لوگوں سے زیادہ مضبوط بنائیں کہ مرشد کی ذات ہم سے جو ہے نا وہ بہت ہی قریب ہے. اور یہ وقتی ہے یار، وقتی ہے، وقتی پریشانی ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے.